ہمارے معاشرے میں جو شادی شدہ زندگی ہے وہ آج کل بہت زیادہ متاثر ہے. بہت سی فیملیاں جو ہیں وہ ان کے پرابلم ہیں کافی زیادہ. اور جب دونوں میاں بیوی یہ شادی جو ہے ایکچولی یہ ایک سول کنٹریکٹ ہے, سول ایگریمنٹ ہے, دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس میں جو نکاح نامہ ہے, جب نکاح نامہ لکھا جاتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. کالم نمبر 16 ہے, 17 ہے, 18, 19 ہے. یہ جو کالم ہے ان میں صرف اور صرف شرائط وغیرہ ہیں جو وہ لکھی جاتی ہیں. حق مہر کا کالم ہے. تو اگر تو حق مہر میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے معجل اور غیر معجل میں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو دینا پڑتی ہیں. حق مہر تو دینا پڑتا ہے, یا معجل ہوگا یا غیر معجل ہوگا. اس کے بعد جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ شادی کے بعد اگر آپ نے کوئی چیز, کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اپنی وائف جو اس کے نام کر دی ہے, کوئی پلاٹ اس کے نام پہ کر دی ہے, کوئی رجسٹری کروا دی ہے کسی گھر کی, یا کوئی گاڑی یا کوئی موٹر سائیکل اپنی وائف کے نام پہ کروا دی ہے, تو جب علیحدگی ہوتی ہے تو تب یہ ساری چیزیں, تب یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اس کی بابت, 2009 PLD 2009 لاہور 227. یہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو وہ گفٹ اور حق مہر کے زمرہ میں بالکل بھی نہیں آتی. اگر آپ نے شادی کے بعد, نکاح نامے کے بعد کوئی چیز اپنی وائف کے نام پہ رجسٹر کر دی ہے, تو یہ نہ تو یہ حق مہر کے زمرے میں آئے گی, نہ یہ کسی طرح کا کوئی گفٹ ہوگا. یہ چیزیں جو آپ نے دے دی ہیں تو یہ دے دی ہیں. اس میں کوئی آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ تو میں نے حق مہر دیا تھا, یہ میں نے گفٹ کر دیا تھا, تو بعد میں آپ اس کو کیس کر کے کہیں جی یہ میں واپس لینا چاہتا ہوں. تو یہ ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہ تو حق مہر کے زمرے میں آتی ہیں اور نہ ہی یہ گفٹ ہے. تھینک یو.